چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، حویلی فنکشن ہال ادونی میں ایک جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ جلسہ قربانی کے فضائل و مسائل کو لے کر منعقد ہوا، جس کی صدارت ملا درویش محی الدین خالد نظامی صاحب سلسلہ نظامیہ ادونی نے کی۔ جلسہ قاضی الطاف حسین کے زیر حمایت رہا، جبکہ مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب ادونی نے خصوصی خطاب کیا۔ اس موقع پر مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب نے قربانی کے مسائل کو آغاز سے لے کر آخر تک مختصر انداز میں عوام کے سامنے رکھا۔ قربانی کس طرح کی جانی چاہیے، قربانی کے جانور کیسے ہوں، قربانی میں کتنے حصے ہوں، کن لوگوں کو قربانی دینا لازمی ہے، کیا بغیر نماز پڑھے قربانی دی جا سکتی ہے، حصے والی قربانیاں کس طرح ہوں، وغیرہ وغیرہ مسائل کو پیش کیا۔ آئیے تفصیل سماعت کریں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ قربانی بہت قدیم عمل ہے، بہت قدیم۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح ملتا ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ویسے تو ساری انسانیت آدم کے بیٹے ہیں، ساری عورتیں آدم کی بیٹیاں ہیں علیہ السلام، لیکن دو بیٹوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر کے اس قربانی کی تاریخ کو بتایا کہ قربانی کب سے ہو رہی ہے اور کیسے شروع ہوئی ہے، اس کی مقبولیت کا طریقہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ تو کہا قرآن مجید نے: اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنائیے ان کو وہ واقعہ جب کہ آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں نے قربانی کی، دو بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اب ہر زمانے میں قربانی اپنے اپنے حساب سے ہوتی رہی، لیکن سب سے زیادہ شہرت دوام اگر ملی قربانی کو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ لوگ کہتے ہیں خالی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، میں کہتا ہوں نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پیش کیے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کیے۔ کیوں صاحب؟ کس باپ کا کلیجہ ہے کہ 84 سال دعا مانگنے کے بعد 84 ایئرس دعا رب سے کیا، الہی مجھے لڑکا دے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیکوکار لڑکا دے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کس باپ کا کلیجہ ہوگا جو ایسے اکلوتے بچے کو، جو آگے چل کر صالحین میں سے ہوگا، اور صالح بھی ایسا ہوگا کہ جب نبی بنے گا تو باپ ذبح کرنے پر قربان ہو گئے اور بیٹا قربان ہونے پر قربان ہو گیا، تو دونوں نے بھی قربانی پیش کی۔ قرآن اس کو یوں کہتا ہے: فلما اسلما، تسلیہ کا صیغہ ہے، جب وہ دونوں کے دونوں راضی ہو گئے میرے حکم پر، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تجھے جو خواب میں نے دکھایا تھا تو نے سچ کر دکھایا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ قربانی کی تاریخ۔ مقبرہ کے قیام کے دوران ہر سال 2 دمبوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، تو اس سے اس کو ہمیشگی اور دوام اور زندگی مل گئی اس یادگار خلیل اور یادگار اسماعیل کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے۔ اب آئیے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے، یہ تو تھی تاریخ جو مختصر طور پہ میں نے قربانی کی آپ کو پیش کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ شوق تو سب کو ہوتا ہے،
لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ شریعت میں کس پر قربانی واجب ہے، تو اس کا موٹا سا جواب یہ ہے جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب آپ دیکھیے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یہ نصاب مشہور ہے یہاں کے اطراف و اکناف میں۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے کم بھی ہے، 60 گرام 755 ملی گرام یہ بھی ہے، یہ تھوڑا کم ہوتا ہے، چلو جو مشہور ہے اسی کو لے لیتے ہیں۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اتنا ہے، تو آپ بولیں گے کہاں ہے میرے پاس سونا؟ ٹھیک ہے، شریعت بولتی اتنے پیسے ہیں جس میں یہ چیز لی جا سکتی ہے۔ 7.5 تولے کے تو شاید اس زمانے میں بہت پیسے ہوتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں تو اگر آپ غور کریں گے شاید ہی کوئی آدمی بچے گا جس پر قربانی واجب نہ ہو۔ اب وہ حدیث سنیے جس میں وعید ہے اور سختی ہے۔ من کان لہ سعۃ فیضحی، جس کسی کو اس بات کی گنجائش اللہ نے دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی قربانی نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کو بھی نہ آئے۔ عید کے دن مسلمان عیدگاہ کو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور حضور کا اس قدر ناراضگی کے ساتھ یہ جملہ فرمانا کہ وہ عید کے دن عید کو بھی نہ آئے ہمارے پاس، ہماری عیدگاہ کو بھی نہ آئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اہم ترین بات ہے۔ اچھا، اب اس کے ثواب کے بارے میں سنیے۔ ثواب یہ ہے قربانی کے 10ویں دن اللہ نے ان 10 دنوں کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یعنی یہ 10 دن 10 ذو الحجہ، اس میں جو عمل کریں گے اللہ کو بہت پسند بہت پسند بہت پسند۔ اور 10ویں دن تو پسندیدگی کا یہ عالم ہے کہ قربانی کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، جانور کا خون بہانے سے بہتر، یعنی قربانی کرنے سے بہتر اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اب صحابہ کے جذبۂ عمل اور اعمال میں سبقت اور شوق کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ بولے ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملنے والا ہے؟ سنت تو ان کی ہے لیکن ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ ملے گا۔ اب بولیں گے یہ حسنہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید اس کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک حسنہ لائے گا ہم 10 گنا بڑھ کر دیں گے۔ تو قربانی کے ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں، ایک ایک بال کے بدلے میں۔ قربانی کے جسم، جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اب اتنی باریکی میں گئے بغیر موٹا حساب یہ ہے بکرا بکری میڈا میڈی جو بھی اس کی نسل ہے اس میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائیوں کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹوں کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، چھوٹے جانور میں کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے ایک، تو اس طریقے سے ہر گھر میں کم سے کم 2 قربانیاں ہوں۔ اگر بڑے جانور میں شرکت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 7 افراد تک کی گنجائش ہے، اونٹ میں 7 حصے، گائے میں 7 حصے۔ اچھا، ان حصوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو لوگ حصے کر رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ جانوروں کی قیمتیں کم زیادہ ہوتی ہیں، کہیں جانور 40,000 میں مل رہا ہے، کہیں 35,000 میں مل رہا ہے، کہیں 30,000 میں بھی مل رہا ہے۔ اب جو حصے آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، آپ اگر پورے گوشت کو ملا کر سب کو 7 حصے بنا کر دیتے ہیں مختلف گائیوں کے، مثال کے طور پر آپ نے 20 گائے کاٹی، اب اس گائے میں مختلف قیمتوں کے تھے، کوئی 500 کم کا تھا، کوئی 1000 زیادہ کا تھا، کوئی 10,000 کم کا تھا،
لیکن ہم کیا کیے؟ پورے 10 کے 10 کو ذبح کر دیے، 10 کے گوشتوں کے حصے بنا دیے، سب کے ساتھ کر۔ اب اس میں گائے کون سی تھی، کتنے پیسوں کا اس کا حصہ تھا، اب کم زیادہ جو ہو گیا ہے اس کے ذمہ دار کون؟ اسی لیے جو لوگ جہاں پر بھی حصوں میں شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو قیمت دے رہے ہیں اس قیمت کے جانور کو دیکھ لیں، اور جب وہ ذبح ہو جائے اسی جانور میں سے آپ کا حصہ آنا چاہیے۔ اور حصہ کرنے والے اس بات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جب آپ کے 10-12 گائے ایک ساتھ کٹیں گے، اب وہ حصہ لینے والا آئے گا، چلو جو سامنے ہے وہ حصہ لے کے چلے جاؤ، یہ چلو آپ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اگر ایمانداری سے کیے ہیں تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر اس میں کچھ غلط ملط ہو گیا ہے، یہ آپ نہیں کرتے، کام کرنے والے کوئی بھی اگر گڑبڑ کر دیا ہے تو کون اس کے ذمہ دار؟ اس بات کا بھرپور خیال رکھیں۔ جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے گوشت کا حصہ بالکل الگ کر دیں، اس کے ساتھ حصے الگ کر دیں، پھر دوسرے جانور کے الگ کر دیں، کیونکہ قیمتوں میں جب کمی تھی تو پیسوں میں بھی آپ نے حصوں میں بھی کمی زیادتی لی ہے، کہیں 5000 حصہ ہے تو کہیں 5600 حصہ ہے، کہیں 4000 حصہ ہے، تو کیا کریں؟ یا عید میں ایسے وقت پہنچا جبکہ پہلی تکبیر اور 3 تکبیرات ہو چکے تھے، سورہ فاتحہ چل رہا تھا، اب آئے تو کیا کریں؟ دیکھیے عید میں نماز کا طریقہ تھوڑا سا جمعے سے الگ ہے۔ پہلے 3 تکبیرات پہلی رکعت میں قرأت سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کرتے ہیں۔ اگر پہلی مرتبہ پہلی رکعت میں ہی آیا ہے اور سورہ فاتحہ شروع ہو چکا ہے تو آئے اللہ اکبر کہہ کر، عام طور پہ جو باندھتے ہیں رکعت باندھے سلام پڑھے، 3 تکبیرات جلدی کہہ لیں، اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائے۔ دوسری رکعت میں اگر ملا ہے رکوع میں جانے سے پہلے ان 3 تکبیرات کو پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دوسری جگہ پڑھ لیں، اگر اتنا طریقہ اتنی باریکی سے اس پر عمل ممکن نہیں ہے تو کہیں اور جگہ پڑھ لیں۔ اگر کہیں بھی نماز اس کو نہ ملے، اتفاق سے نماز ہو گئی، یہ بیمار تھا یا اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، کوئی بھی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں کیا کریں تو وہ چاشت کے طور پر، نفل کے طور پر 2 رکعت کر کے نماز ادا کریں۔ عورتوں پر قربانی کے دن عید کی نماز نہ ان پر عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان پر جمعہ نہیں، جس پر جمعہ فرض ہے اس پر عید واجب ہو جائے، جن پر جمعہ نہیں ہے ان پر عید نہیں ہے، تو پھر وہ عید کے دن کیا کریں گی؟ بغیر تکبیرات کے، بغیر کسی خطبے کے عام نفل نماز 2 رکعت کر کے 2، 4، 6، 8 جتنی میسر ہو پڑھ سکتی ہیں۔ جی ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، جی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو کیا جا سکتا ہے؟ خطبہ نماز ہی کا ایک حصہ ہے، جس طرح جمعے کے دن خطبہ الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ضرور ہے، لیکن ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اگر عید کے دن بھی اگر کوئی ایسا عمل کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، خطبہ سن لے۔ گھر لانے کے بعد پرورش کے دوران اگر اس میں کچھ عیب آ گیا یا گرنے کی وجہ سے اس کا پیر ٹوٹ گیا تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ سوال بہت اچھا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے یا غریب ہے، یہ دیکھیں، صرف قربانی کے شوق میں ایک جانور لایا، اتفاق سے اتارتے ہوئے یا کسی بھی صورت میں عیبدار ہو گیا، اب اس کے پاس دوسرا جانور نہیں ہے اور وہ دوسرا جانور لا بھی نہیں سکتا، تو ایک صورت یہ۔ دوسری صورت، اگر وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو دوسرا جانور لائے اور ذبح کرے، اور یہ عیبدار جانور کو یہ قربانی نہ کرے، کیونکہ اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، اب عیب کی وجہ سے تو یہ عیبدار قربانی کی بھی نہیں جا سکتی۔ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے جی، تو کیا اس پر قربانی واجب؟ 1 تولہ سونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اس سونے کو وہ چاندی میں کنورٹ کرے اور چاندی کی قیمت بنا کر چاندی کے نصاب کو پورا کر کے قربانی کرے۔ وہ قرض ادا کرنے کے بجائے قربانی کر رہا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہے 1 لاکھ روپے اس پر قرض ہے اور وہ مالک بھی 1 لاکھ ہی کا تھا، اگر اس کا قرض نکالے تو اس کے پاس اب نصاب ہی نہ بچے، یعنی مائنس اتنا ہو گیا کہ وہ بالکل اب اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں صاحب نصاب ہے لیکن اس وقت اب ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے،
پیسے بازار میں رکے ہوئے ہیں یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے، ابھی آنے والے ہیں اور صاحب نصاب بلکہ اور بڑا مالدار ہے، تو ایسی صورت میں کسی سے قرض لے کر قربانی کو ادا کریں۔ قربانی کے جانور کے گوشت کی تقسیم کی کیا صورت ہے؟ گوشت کی تقسیم کی، بڑے جانور ہیں تو 7 لوگ اس میں شریک ہوں گے، ہر ایک کا 3 حصے بنے گے، 7 حصے 7 لوگ ہوں گے، ہر آدمی کے 3 7 یا 21 حصے بنیں گے۔ اب وہ اپنا حصہ لے جا کر 3 حصے اس میں کیا تھا، 3 حصے کر کے ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا مساکین کے لیے۔ یہ تو بڑے جانور کا ہوگا۔ چھوٹے جانور میں بکرا اگر ذبح کیا ہے اس کے بھی 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھ لیں اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا مساکین میں۔ اگر خاندان بڑا ہے، صاحب نصاب کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، اس ایک ہی نے قربانی کیا تھا، ماں باقی جو گھر میں بچے کچے اور بھی لوگ ہیں، بھائی ہے، بھاوج ہے، کچھ بھی ہے، اور وہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اگر یہ گوشت رشتہ داروں میں، فقراء مساکین میں بانٹے گا تو یہ محروم ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں بانٹنے کی بھی ضرورت نہیں، انہی پر تقسیم کریں۔ ناخن وغیرہ کاٹنا، یہ اس کے بارے میں بھی احادیث شریفہ میں اشارے ملتے ہیں۔ نماز کے بعد اگر کوئی بال اور ناخن منڈوائے گا تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ عید کی نماز سے پہلے منڈوانا ہے، عید کی نماز کے بعد؟ نماز کے بعد، نماز کے کیونکہ جانور کی قربانی نماز کے بعد۔ ایک مسئلہ اس میں جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو معلوم ہو جائے گا۔ پورے گاؤں میں سب سے پہلے ہمارے وکیل صاحب کی مسجد میں نماز ہوتی ہے، شاید کہیں پورے گاؤں میں ایک جگہ بھی نماز عید ہو جائے، اب دوسرے محلوں کے لوگ ابھی اٹھے نہیں یا اٹھے تاخیر سے اٹھے، ابھی پانی نہانا، نماز کو جانا، مسائل ہوتے ہیں نا، اس دن تو بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، تو اگر قربانی کرنے والا نماز نہ بھی پڑھا ہو قربانی کر سکتا ہے۔ یعنی شہر کی کسی ایک مسجد میں اگر نماز ہو ایک گئی، مسجد میں نماز ہو جائے، اب بس ختم۔ قربانی کرنے والے صاحب ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں، اب وہ 10 بجے پڑھنا چاہتے ہیں، قربانی کر کے جا کے نماز پڑھے 10 بجے۔ گنجائش، شرط یہ ہے کہ پورے گاؤں میں، پورے شہر میں ایک جگہ تو ہو جانا، یہ شرط ہے۔